وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور حکم دیں اپنے گھر والوں کو نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور ڈٹ جائیں اس پر، خود بھی نماز پر ڈٹ جائیں اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم نہیں سوال کرتے آپ سے رزق کا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور عاقبت انجام تقویٰ کا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 131 میں دنیا کی طرف للچائی نظر سے نہ دیکھنے کا حکم دیا، دنیا کی طرف للچائی نظر سے دیکھنے سے منع فرمایا، اور آخرت کی طرف توجہ دلائی، آخرت کے رزق کی طرف. انسان کی توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے. اور پھر ساتھ جو ہے وہ دنیا کے اندر نماز اور عبادت اس کا ذکر فرمایا دنیا کے بالمقابل. یعنی انسان کے دنیا کے اندر زیادہ توجہ مال و دولت کی طرف ہونے کی بجائے انسان کی زیادہ توجہ دنیا کے اندر اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہونی چاہیے. انسان کو خود بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، خود بھی نماز کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، اور اپنے متعلقین کو، اپنے گھر والوں کو، انسان کو، ان کو بھی جو ہے وہ نماز کا حکم دینا چاہیے، ان کی بھی اچھی تربیت کرنی چاہیے. بجائے اس کے کہ انسان کی زیادہ توجہ دنیا کے مال و دولت کی طرف ہو، انسان کی زیادہ توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو دنیا کے اندر زیادہ توجہ اللہ کی عبادت کی طرف مرکوز کرنی چاہیے. جب اب زیادہ توجہ اللہ کی عبادت کی طرف مرکوز کرے گا تو کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ میں اگر اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالوں گا، دین سیکھنے کے لیے وقت نکالوں گا، تو اس سے میرے رزق میں کمی ہو جائے گی، اس سے میرے کاروبار میں کمی ہو جائے گی. میں اگر کاروبار کرتا ہوں، ظہر کی نماز کے لیے نکلوں گا، عصر کی نماز کے لیے نکلوں گا، یہ ایسے وقت ہیں جن کے اندر کاروبار گرم ہوتا ہے، تو اذان کے بعد اللہ کا تو حکم ہے جیسے اذان ہو جائے تو انسان جو ہے کاروبار چھوڑ کے انسان جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف نکل آئے نماز کے لیے. پھر اللہ یہ بھی حکم دیتے ہیں انسان کو نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے چاہیے. انسان جو ہے وہ فوراً نماز کے بعد جو ہے وہ نہ نکل آئے. جتنا عرصہ بیٹھا رہے گا نماز سے پہلے وہ وقت بھی گویا کہ نماز میں صرف ہو رہا ہے، اور جتنا وہ وقت نماز کے بعد بیٹھا رہے گا ذکر و اذکار کے لیے وہ وقت بھی گویا کہ نماز کے اندر صرف ہو رہا ہے. لیکن اگر ایک انسان یہ سوچے کہ جی اس سے میری دنیا نقصان میں آئے گی، میرے کاروبار میں نقصان ہوگا، تو اللہ پھر اس کا جواب دے رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ سے رزق مانگتے ہی نہیں ہیں. کس کا رزق؟ آپ کا اپنا اور آپ کے بیوی بچوں کا. وہ رزق کی ذمہ داری ہم نے اصل میں آپ کو دی نہیں ہے، نہ آپ کی اور نہ آپ کے گھر والوں کی. نحن نرزقک، آپ کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. انسان یہ کہ جی میں نے بیوی بچوں کے لیے کمانا ہے، لہٰذا میں اگر وقت نکالوں گا عبادت کے لیے، ایک تو عبادت ہے جو فرض عبادت ہے، اور کچھ ایسی عبادتیں بھی ہیں جو نفل ہیں. انسان جو ہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالے، انسان دین سیکھنے کے لیے وقت نکالے، جس طرح صحابہ کے نام دین سیکھنے کے لیے وقت نکالتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن تجارت کے لیے جاتے تھے، کاروبار کے لیے، اور ایک دن نہیں جاتے تھے. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ وہ ایک دن دین سیکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر، اور ایک دن جاتے تھے کاروبار کے لیے. پھر اپنے ایک دوست سے انہوں نے بات کی ہوئی تھی، اپنے ایک ساتھی سے، ان سے بات یہ کی ہوئی تھی کہ ایک دن میں جاؤں گا کاروبار پہ، تجارت پہ، اور ایک دن تم جاؤ گے، اور ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس دن تم تجارت پہ جاؤ گے،
دوسرے دن میں تجارت پہ جاؤں گا، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگے اور جو باتیں سیکھو گے آپ وسلم سے مجھے سکھاؤ گے. اس طرح کر کے بیلنس کیا ہوا تھا. تو یہاں یہی حکم ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا ہے. انسان یہ سمجھے کہ جی اس سے میرے رزق میں کمی ہوگی، ممکن ہے ظاہراً انسان کو کمی نظر آئے، لیکن وہ جو اللہ کی طرف سے برکت پڑے گی اس رزق کے اندر، یہ اس نفع سے بہت بہتر ہوگی جو انسان کو ظاہراً جو نفع ملے گا اس سے بہت بہتر وہ برکت ہوگی جو اس مال کے اندر پڑے گی، جو انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے وقت نکالے گا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالے گا. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں وضاحت کر دی کہ تمہارے بیوی بچوں کا رزق ہم تم سے نہیں مانگتے. انسان سمجھتا ہے میں ذمہ دار ہوں، بیوی بچوں کو میں کھلاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں تم نہیں کھلاتے، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں. جب تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں تو تمہارے بیوی بچوں کو بھی ہم کھلاتے ہیں. اگر تم ہمارے لیے وقت نکالو گے تو تمہارا رزق بھی ہم زیادہ کریں گے، تمہارے بیوی بچوں کا رزق بھی ہم زیادہ کریں گے، وہ ہمارے اوپر ہے. پھر دوسری بات، اللہ رب العالمین نے انسان کے رزق کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کی عبادت کی ذمہ داری خود نہیں اٹھائی. انسان دنیا کے اندر عبادت کے لیے آیا ہے. انسان کا دنیا کے اندر جو مقصد ہے وہ عبادت ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ پیٹ بھی لگایا ہے. ہمیں پیٹ کے لیے بھی محنت کرنی ہے، کمائی کرنی ہے. میں کمائی کرنے سے انکار نہیں کر رہا، میں اس کے لیے وقت نکالنے سے انکار نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری توجہ، انسان کہتا ہے کہ جی میں تو 24 گھنٹے کام کرتا ہوں، 24 گھنٹے میں محنت کرتا ہوں، پھر بھی پورا نہیں پڑتا، پھر بھی میری ذات کے لیے پورا نہیں پڑتا، بیوی بچوں کے لیے پورا نہیں پڑتا. 24 گھنٹے محنت نہ کریں، محنت کریں. آپ گھر بیٹھنے کے اللہ نے اجازت نہیں دی، یہ توکل کے منافی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ توکل کا معنی یہ سمجھتے ہیں انسان گھر بیٹھ جائے، گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہے تو رزق آ جائے گا. نہیں، انسان کو رزق کے لیے جانا چاہیے، انسان کو رزق کے لیے محنت کرنی ہے. لیکن وہ محنت کتنی کرنی ہے؟ وہ محنت انسان کو اتنی کرنی ہے کہ اس سے عبادت میں خلل نہ آئے. اس سے اگر انسان نے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا ہے، اگر انسان وقت نکالتا ہے تو جو وقت رزق کمانے میں جو وقت کم لگے گا، باقی وقت انسان رزق کمانے کے لیے لگائے، اللہ اس کی جگہ پر برکت ڈال دیں گے اور اس کی جگہ پر اللہ انسان کو کافی ہو جائیں گے. تو انسان کو کمائی کے لیے وقت نکالنا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ انسان پورا دن اس میں لگا لے. انسان اس کی وجہ سے عبادتوں میں اور انسان دین سیکھنے میں جو اصل مقصد ہے انسان کا، اس میں کمی کوتاہی ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی رزق کی ذمہ داری ہم پہ ہے. انسان چھوڑیے، اس کائنات میں جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی درندے ہیں، جتنے بھی حشرات ہیں، سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کتنے ہی جانور تم دیکھتے ہو کہ وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. جب اللہ جانوروں کو رزق دیتے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، جو اپنا رزق انسان کی طرح ذخیرہ نہیں کرتے، تو جب اللہ انہیں رزق دیتے ہیں تو اللہ اپنی بہترین مخلوق کو رزق کیوں نہیں دیں گے؟ پھر وہ مخلوق جو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالے، اللہ اس سے زیادہ راضی نہیں ہوں گے؟ جب اللہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو، جانوروں کو جب اللہ رزق دیتے ہیں، جب اللہ سوروں کو، بندروں کو، درندوں کو، شیروں کو، چیتوں کو رزق دیتے ہیں. اور آپ ذرا ایک عجیب منظر دیکھیے کہ کچھ لوگوں کا رزق اس طرح کا ہے کہ ان کا رزق ہی دوسروں کے گوشت پر ہے، دوسرے جانوروں کے گوشت پر. ایک طرف ایک جانور اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ میں شکار نہ ہو جاؤں، ہرن اور یہ جو شیر چیتے جن کا شکار کرتے ہیں، اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں اور پھر یہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو اللہ ان کو بھی رزق پورا دے رہا ہے، ان کے بھی رزق میں کمی نہیں ہوتی، ان کو بھی کھانے پینے کے لیے پورا ملتا ہے. حالانکہ دوسری طرف جو ہے ان کا رزق ہی جانوروں پر ہے اور وہ جانور اپنی جان بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ان کو رزق دیتے ہیں. اور جب اللہ ان کو رزق دیتے ہیں شیروں چیتوں کو، شیروں چیتوں کے رزق کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہرن اور وہ زیبرے اور دیگر جانور جو ہیں وہ دنیا میں کم پڑ جاتے ہیں کہ ان کا رزق چھوڑ جائے، یہ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے ہر چیز بڑے اندازے کے ساتھ اتاری ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے جانوروں کے لیے اتنا بہترین انتظام کر رکھا ہے
تو اللہ رب العالمین اشرف المخلوقات کے لیے انتظام نہیں کریں گے رزق کا، اور اشرف المخلوقات میں سے بھی وہ انسان کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ٹائم نکالے، کہ اللہ اس کو مطمئن نہیں کریں گے، کہ اللہ اس کو رزق نہیں دیں گے. یہی بات اللہ فرما رہا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ يرزقها، اللہ انہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص تمہیں بھی. تمہیں تو پہلے دیتے ہیں، تم تو اشرف المخلوقات ہو. تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اگر تم مقصد پورا کرو تو تمہیں اللہ پہلے رزق دیں گے ان جانوروں سے بھی. اللہ ان جانوروں کو بھی رزق دیتے ہیں. تو انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اللہ پر توکل کر کے انسان کو عبادت کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے. انسان اگر اپنے کاروبار سے، اپنی رزق کی کمائی سے، رزق کمانے سے انسان وقت نکالے گا تو اللہ انسان کا جو ہے وہ ضرورت پوری کر دیں گے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا، تمہارے بیوی بچوں کا رزق ہم تم سے نہیں مانگتے. نحن نرزقک، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. تو تمہیں بھی رزق اللہ دیتا ہے تو تمہارے بیوی بچوں کو بھی اللہ رزق دے گا. اس طرح کی آیتیں قرآن پاک میں اور بھی ہیں. ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں، وہی آیت جس کے اندر اللہ نے ہمارا زندگی کا مقصد بیان کی، جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ آیت بھی اس حوالے سے بالکل اسی آیت کے معنی میں ہے جو سورۃ طٰہٰ کی ہم آیت پڑھ رہے ہیں. اس آیت کو بھی جو ہے ہمیں غور سے پڑھنا چاہیے. جس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہماری مقصد زندگی کا ذکر کیا، اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں رزق کا بھی ذکر کیا. بلکہ اللہ رب العالمین جہاں عبادت کا ذکر کرتے ہیں ساتھ رزق کا ذکر ضرور کرتے ہیں، اس لیے تاکہ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں عبادت کے لیے جو وقت نکالوں گا تو عبادت کے لیے وقت نکالنے سے میرے رزق میں کمی ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں اگر ایک انسان عبادت کے لیے وقت نکالے تو وہ جو رزق کے وقت سے جو کمی ہوگی اللہ اس کو برکت سے پوری کر دیں گے. اب ذرا یہ آیت کریمہ ذرا دیکھیے، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. بات عبادت کی ہو رہی ہے، انسان کی زندگی میں مقصد عبادت، ساتھ ہی رزق کی بات شروع ہو گئی. کیونکہ انسان کے دل میں یہ مغالطہ شیطان ڈالتا ہے، اگر تم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو گے تو غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، کھاؤ گے کہاں سے؟ تو اللہ نے اس کا جواب، اس سوال کا خود جواب دیا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق نہیں مانگتا اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں. مجھے کھلانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی میری مخلوق کو کھلانے سے کیا مراد ہے؟ اپنی بیوی بچوں کو. یعنی میں نے ان کی بیوی بچوں کا مکمل ذمہ دار ان کو نہیں بنایا. انسان کو اپنے آپ کو بیوی بچوں کا کفیل سمجھنا چاہیے. انسان کو سمجھنا چاہیے میں نے اپنے لیے بھی کمانا ہے، بیوی بچوں کے لیے بھی کمانا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ انسان اس کے لیے نمازیں خراب کرے، اتنا نہیں انسان اس کے لیے اللہ کے دین کے لیے وقت نہ نکالے. یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. میں ان سے رزق نہیں مانگتا اور میں ان سے یہ بھی نہیں کہتا مجھے کھلائیں. اللہ کو تو کوئی بھی نہیں کھلا سکتا، نہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے. اللہ کو کھلانے سے مراد اللہ کے مخلوق کو کھلانا. کیسے پتہ لگا؟ وہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے انسان سے کہ میں بھوکا تھا تو تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی. آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی. تو انسان کہے گا اے اللہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے، آپ کیسے بیمار ہو سکتے؟ تو اللہ فرمائیں گے میرا بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھلایا نہیں، میرا بندہ بیمار تھا تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی. تو اللہ کو کھلانے پلانے اور اللہ کی تیمارداری سے مراد اللہ کے بندوں کی کو کھلانا پلانا، ان کی تیمارداری. الخلق یعل اللہ، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ گویا کہ اللہ کا کنبہ ہے. تو اللہ کو کھلانے سے مراد اللہ کی مخلوق کو کھلانا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے نہیں چاہتا کہ میں ان سے رزق نہیں مانگتا اور نہ ہی میں ان سے کہتا ہوں مجھے کھلائیں. یعنی اللہ کو کھلانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مخلوق کو، یعنی اپنے اہل و عیال کو. یعنی میں نے ان کو اپنے اہل و عیال کا مکمل ذمہ دار بھی نہیں بنایا. انسان کہے جی چونکہ مجھ پہ میرے اہل و عیال کی ذمہ داری ہے لہٰذا میں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکال سکتا. نہیں، فرمایا ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ وہی رزاق ہے، تمہارا بھی اور تمہارے اہل و عیال کا بھی. تمہیں بھی رزق وہ دیتا ہے، تمہارے اہل و عیال کو بھی وہی رزق دیتا ہے. اب تم اس رزق کے لیے تھوڑی محنت بھی کر لو گے، وہ محنت تمہیں کافی ہو جائے گی. اس کے لیے تمہیں اس میں سے تمہیں عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اس میں سے تمہیں اللہ کے دین سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالنا، جیسا حضرت عمر نکالا کرتے تھے، دیگر صحابہ کرام نکالا کرتے تھے. وہ اگر یہ سوچتے کہ ہمارا رزق کم ہو جائے گا، ہماری کمائی آدھی رہ جائے گی، پھر وہ دین نہ سیکھ سکتے. لیکن دیکھیں انہوں نے دین سیکھا اور اللہ نے ان کے رزق میں برکت دی. وہ خرچ بھی کرتے تھے اللہ کے راستے میں، پورا بھی پڑتا تھا ان کو، اور اللہ ان کو پورا کرتے تھے. تو بے شک اللہ وہی رزاق ہے، ذو القوت المتین، بہت قوت والا ہے، بہت مضبوط ہے.
جب کوئی اللہ کو راضی کرے گا اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال کر، اللہ کے دین کے لیے وقت نکال کر، تو اللہ رزاق بھی ہیں، قوت والے بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں، اللہ اس کو رزق کیوں نہیں دیں گے؟ جو اللہ جانوروں کو رزق دیتے ہیں وہ اللہ اس کو رزق کیوں نہیں دیں گے؟ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو اللہ نے جہاں مقصد زندگی بیان کی ہے، جہاں عبادت کا ذکر کیا وہاں رزق کا ذکر کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت میں بھی یہی انداز ہے، اور سورہ ذاریات میں جہاں مقصد زندگی ہے وہاں بھی یہی انداز ہے، اور یہ رزق اور عبادت کو اکٹھا کرنے کا یہی مقصد ہے۔ میں بار بار آپ کو توجہ دلاؤں، میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہا کہ انسان صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھا رہے، گھر میں قرآن پڑھتا رہے، انسان وقت نکالے، لیکن انسان اس کے لیے 24 گھنٹے نہ لگائے۔ انسان یہ نہیں کہے کہ جی میں جب کاروبار کے لیے لگتا ہوں، اپنے رزق کمانے کے لیے لگتا ہوں، اگر میں اس کے لیے عبادت کے لیے وقت نکالوں، قرآن پڑھنے کے لیے، ترجمہ کے لیے وقت نکالوں، تو میرے رزق میں کمی ہو جائے گی۔ کمی نہیں ہوگی بلکہ رزق میں برکت پڑے گی۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے اجملوا فی الطلب، اے لوگو طلب کے اندر اجمال کہتے ہیں موٹی مجمل شے کو۔ کسی شے کی طلب میں، رزق کی طلب ہے یا کوئی اور چیز کی طلب ہے، کسی شے کی طلب میں موٹی موٹی محنت کرو، اجمال سے کام لو۔ کیا مطلب؟ انسان رزق کی تلاش میں بہت زیادہ وقت نہ لگائے، انسان موٹی موٹی محنت کرے۔ جی میں نے رزق کمانا ہے، میں نے اس کے لیے وقت نکالنا ہے، انسان 4 گھنٹے لگا لے، 6 گھنٹے لگا لے، 7-8 گھنٹے لگا لے۔ انسان کی نہیں جی میرا 16 گھنٹے کے بغیر میرا رزق مکمل نہیں ہوتا۔ جس کا 16 گھنٹے میں رزق مکمل نہیں ہوگا اس کا 24 گھنٹے میں بھی مکمل نہیں ہوگا، میں آپ کو بتا دوں۔ اور جس کا اللہ نے پورا کرنا ہے وہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے بھی لگائے گا، اللہ اس کا رزق مکمل کر دیں گے اور اس کے دیگر کام بھی سارے ہوں گے۔ اور اب میں آپ کو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بیان کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بالکل صحیح فرمان ہے، اور آپ پڑھیں گے ایسی زبردست حدیث ہے کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اگر آپ کے سامنے حدیث کھول دوں، کمانا بھی عبادت ہے، کمائی بھی عبادت ہے اگر انسان حلال رزق کمائے، لیکن اگر انسان یہ عبادت کرتے کرتے نماز چھوڑ دے، ٹھیک ہے جی، انسان اس عبادت میں انسان کے جی کمائی عبادت ہے اور انسان اس کے پیچھے لگ کر انسان نہ کوئی دین کا سیکھے، نہ انسان کوئی ہے نا اپنے دیگر چیزیں سیکھے، نہ انسان ذکر و اذکار کے لیے وقت نکالے، یہ کہہ کر کہ جی کمائی بھی عبادت ہے، میں عبادت تو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میں جس طرح کہہ رہا ہوں انسان 24 گھنٹے صبح سے شام تک انسان جو ہے وہ مسجد میں نہ بیٹھا رہے، تو پھر انسان 24 گھنٹے جو ہے وہ کمائی والی اگر وہ عبادت ہے، حلال روزی کما بھی رہا ہے، انسان 24 گھنٹے اس میں بھی نہ لگا۔ میں کہہ رہا ہوں اس میں سے وقت نکالنا ہے انسان کو۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جی، تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک۔ صحیح حدیث مبارکہ، شاید ترمذی کی روایت ہے۔ تفرغ لعبادتی، فراغت حاصل کرو میری عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر ایک انسان اپنی کمائی کے اوقات سے انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے، صرف فرض عبادت کے لیے نہیں، نفل عبادت کے لیے بھی، اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ فراغت حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ وقت نکالو۔ فراغت کسے کہتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے، اردو کا لفظ ہے۔ میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کرو، فارغ ہو جاؤ میری عبادت کے لیے۔ تو کیا کروں گا میں؟ انسان کہتا ہے جی میں اگر اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤں، وقت نکالوں، میرے رزق میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں املأ صدرک غنا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ واسد فقرک، اور پورا اور ختم کر دوں گا تیری محتاجگی۔ واسد فقرک، اور ختم کر دوں گا تیری محتاجگی۔ انسان کا فقر ختم کریں گے اللہ۔ اس فقر و غنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ انسان کہ جی میری محنت کی وجہ سے مجھے رزق ملتا ہے، نہیں، رزق تو ملتا ہے اللہ کی دین سے۔ اللہ نے کس کو غنی کرنا ہے، کس کو فقیر کرنا ہے، کس کا فقر ختم کرنا ہے، کس کا غنا ختم کرنا ہے، یہ سب چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ تو اللہ یہ نہیں فرماتے کہ محنت کرو، رزق کے لیے 24 گھنٹے لگاؤ تو میں زیادہ رزق دوں گا، فقر ختم کروں گا، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کرو، تمہارے سینے کو غنی کر دوں گا۔ اور آپ کو بتاؤں اصل غنا سینے کا غنا ہوتا ہے۔
اگر ایک انسان کے پاس اربوں روپیہ ہو اور وہ دل کا فقیر ہو، حدیث مبارکہ ہے یہ، الغنا غنا القلب والفقر فقر القلب، حدیث مبارکہ ہے، صحیح حدیث ہے، شاید بخاری مسلم کی ہے، مجھے صحیح مصدر یاد نہیں ہے لیکن بالکل صحیح حدیث ہے۔ الغنا غنا القلب، اصل غنا تو دل کا غنا ہوتا ہے، اصل فقر تو دل کا فقیر ہوتا ہے۔ اور مجھے کئی دفعہ حیرت ہوتی کچھ لوگوں کو دیکھ کر، اللہ نے ان کو اتنا مال دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، لیکن ان سے بڑا بھوکا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ اگر ایک انسان کے پاس جو ہے وہ فیکٹریاں ہوں، مل اونر ہو، دنیا جہاں کا مال ہو، لیکن اب اس کو ایک ہی دھن سوار ہے، کسی طرح میں ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری کر لوں، کسی طرح دو فیکٹریوں سے 4 فیکٹریاں ہو جائیں، وہ پہلے 16 گھنٹے محنت کرتا ہے، 12 گھنٹے محنت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے 20 گھنٹے محنت کرنی، میں نے 24 گھنٹے محنت کرنی ہے، میں نے 2 فیکٹریوں سے 4 فیکٹریاں کرنی ہیں۔ حدیث مبارک ہے، اگر سونے کی ایک وادی آ جائے، انسان کہے گا 2 وادیاں سونے کی ہو جائیں۔ مجھے آپ بتائیں یہ بندہ غنی ہے کہ فقیر ہے؟ یہ فقیر ہے دل کا، اس کو جتنا مرضی دے دیں، اس کا دل کا فقر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اس کا دل کا فقر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اور ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس کروڑوں نہیں ہوتے، اربوں نہیں ہوتے، کم پیسے ہوتے ہیں، اللہ نے اس کو غنی کیا ہوتا ہے، اس کو اتنا تڑپ بھی نہیں ہوتی، اس کی نیندیں حرام ہی نہیں ہوئی ہوتی کہ میں نے جو ہے نا وہ اب مزید وقت لگانا ہے، میں نے مزید جو ہے نا فیکٹریاں قائم کرنی ہے، میں نے مزید یہ کام کرنا۔ تو حدیث مبارکہ ہے الغنا غنا القلب، اصل غنا دل کا غنا ہے اور اصل فقر دل کا فقر ہے۔ تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہیں دل کا غنا دوں گا، تمہیں غنی کر دوں گا، تمہارے دل کو مطمئن کر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیرا فقر ختم کر دوں گا۔ یہ دل کا فقر ہے، محتاجگی ختم ہو جائے گی، تھوڑا مال بھی ہو اللہ انسان کو راضی کر دیں گے، تھوڑے مال میں بھی انسان کی جو خرچے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ ایک انسان جو ہے وہ لاکھوں کا مال ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا جو ہے اس کے اوپر برڈن پڑے کہ اس کا نقصان ہو جائے، اس کی گاڑی جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اس کا گھر گر جائے، خرچے بڑھتے تو وقت نہیں لگتا۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں ان کا خرچہ بڑا کم ہوتا ہے لیکن ان کے کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہوتے، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کے لیے وقت نکالو، تمہارے سینے کو غنی کر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا۔ اور پھر اگلے الفاظ دیکھیں، بڑے غور طلب الفاظ ہیں، سخت الفاظ ہیں۔ فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، اگر تم نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، اگر یہ کام نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تمہیں مشغول کر دوں گا، تمہاری مصروفیات بڑھا دوں گا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، اگر تم نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، انسان 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے لگائے کاروبار کے لیے، کمائی کے لیے، وقت نکالے اللہ کی عبادت کے لیے، اگر یہ کام نہ کیا انسان کے نہیں جی مجھے تو زیادہ وقت نکالنا ہے کاروبار کے لیے، میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تو تجھے مشغول کر دوں گا، تیری مصروفیات بڑھا دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَ، تیری محتاجگی بھی دور نہیں ہوگی، تیری مجبوریاں باقی رہیں گی، کام بڑھا دوں گا۔ دیکھیے یہ وقت جو ہے ہمارا، یہ وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس وقت کے اندر برکت ہے کہ نہیں، یہ بھی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ کئی ایسے انسان ہیں کہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے، وہ کام ان کا بڑی جلدی کچھ دنوں میں ہو جاتا ہے، کچھ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، اور وہی کام کچھ اور لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، وہ کام ان کا مہینوں میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک آسان کام مشکل بن جائے۔ مجھے آپ بتائیے کہ ایک چھوٹی سی فائل ہے جو سیکریٹریٹ میں کہیں ہے، کوئی بندہ جائے، ایک دفعہ جائے، اللہ اس کا کام کر دے، اس کی عبادت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے اللہ اس کا کام کر دے، اور دوسرا بندہ اس کے 6 مہینے لگ جائیں، 2 سال لگ جائیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، ان کو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس کیش کتنا آ رہا ہے، ہمارے پاس 2 + 2 4 کتنا آ رہا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، میں آپ کو اس کا پورا ریفرنس دے دوں گا، روایت صحیح ہے، اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا۔ یہ حدیث یاد کر لیجیے، بڑی زبردست حدیث ہے، آج کے مادیت کے دور میں یہ ہمیں حدیث یاد ہونی چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے آپ کے سامنے میں نے کھولی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک غنا، بعض روایات میں قلبک ہے، بعض روایات میں صدرک ہے، واسدد علیک فقرک فإن لم تفعل ملأت قلبک شغلا ولم اسدد علیک فقرک۔ یہاں ملأت قلبک شغلا ہے، بعض روایات میں ملأت یدک شغلا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، تو تیرے ہاتھ کو مشغول کر دوں گا، تجھے مصروف کر دوں گا، انسان کے کام ہی ختم نہیں ہوں گے کبھی۔
چھوٹا سا کام انسان کا اللہ لمبا کر دیں گے۔ بہرحال تو اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو دنیا کی طرف للچائی نظر سے دیکھنے کی بجائے انسان کو آخرت میں جو اللہ نے اس کے لیے رزق رکھا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے، اور انسان کو خود بھی نماز پڑھنی چاہیے، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا چاہیے۔ آپ دیکھیے ہم اپنے گھر والوں کی کیا تربیت کرتے ہیں، ہماری ساری توجہ یہ ہوتی ہے ہمارے گھر والے جو ہیں وہ کسی طرح انٹرمیڈیٹ بی اے بی ایس سی بی کام وغیرہ اور ماسٹرز کر لیں، ایم فل پی ایچ ڈی کر لیں۔ ساری توجہ ہماری جو ہے وہ گھر والوں کی، بیوی، اپنے بچوں کی دنیاوی علوم کی طرف ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ نہیں کہتا ہم وہ نہ کروائیں، لیکن یہ ہے کہ ہم سارا وہ کروا لیں اور قرآن ہم نہ پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو کوئی دینی تعلیم نہ دیں، کوئی دین نہ سکھائیں بچوں کو، تو پھر جو ہے ہمارے لیے دعا کس نے کرنی ہے؟ اپنے ماں باپ کے لیے ماں باپ کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ کہ بندہ دین پڑھے گا تو دین بتاتا ہے ماں باپ کا خیال رکھے۔ اگر دنیا بچوں کو پڑھائیں گے اور دنیا کی طرف لگائیں گے، صرف دنیا پڑھائیں گے، دنیا تو سکھاتی ہے کہ ماں باپ کو اولڈ ہوم میں ڈال دو، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کی ذمہ داری تم نے تو نہیں اٹھانی، اب تم اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھاؤ بس، ماں باپ تو بس بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ تو اب ویسے بھی بیکورڈ ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مال زیادہ دے دیے ہے، تمہیں جاب دے دی ہے، تم دوسرے ملک چلے گئے ہو، اب کسی کے سامنے تعارف کرواؤ گے میرا باپ ہے تو وہ کہے گا اچھا تمہارا باپ یہ ہے، تو وہ مذاق اڑائے گا۔ تو کئی لوگ اپنے باپ کا تعارف ہی نہیں کرواتے، جن لوگوں نے اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی ہوتی۔ دین سکھاتا ہے کہ انسان کے ماں باپ انسان کی جنت ہے، انسان کی جہنم ہے، انسان جو ہے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے اللہ سے جنت لے سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں دین سکھاتا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ساری تعلیم دنیا کی دلا دیں، نہ ان کو قرآن پڑھنا آئے، نہ کوئی قرآن یاد کریں، نہ کوئی قرآن کا ترجمہ سیکھیں، نہ کوئی دین سیکھیں، تو یہ سارا جو ہے وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بس دین سیکھو باقی سب کام ختم کر دو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ساری توجہ ہماری ایک طرف ہے نا، اس میں سے وقت نکال کر اس کے لیے بھی ہم کام کریں، اس میں سے وقت نکالیں، بس میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو ہمیں بیلنس کرنا چاہیے۔ صرف ہم جو ہے سب کچھ ہی دین کے لیے کریں وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور جو ہے وہ ساری کمائی کے خرچہ ہم بوڑھے والدین پہ ڈال دیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے اور اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، اور اس کے لیے وقت نکالنے سے اللہ اس پہ برکت کو ڈال دیں گے، اس کے لیے وقت نکالنے سے اللہ اس کے لیے برکت ڈال دیں گے۔ حضرت عمر کی مثال میں نے اس لیے دی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے 50-50 کیا، ایک انسان 50 نہ کرے 50 سے کم کر لے۔ انہوں نے کہا ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا، ایک دن کاروبار کروں گا، اور اس دن ایک دوسرے انصاری دوست سے کہا جس دن میں، دیکھیے اس کو بھی پورا کیا، جس دن میں حاضر نہیں ہوتا آپ کی خدمت میں، اس دن تم نے حاضر ہونا ہے، اور تم نے جو ساری باتیں سننی ہے تم نے یاد کرنی ہے، مجھے سنانی ہے۔ تو آخرت کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے، ہمیں دین کے لیے وقت نکالنا ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور انجام تقوی کا ہے۔ عاقبہ انجام کو کہتے ہیں، دنیا کا انجام ہو یا آخرت کا انجام ہو، دونوں کا انجام جو ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ دنیا کا انجام بھی یعنی دنیا کے اندر بھی آخر کار اللہ مومن اور متقی کو غالب کریں گے، دنیا کے اندر بھی، اور آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے، دنیا کے اندر بھی اللہ مومنوں کو غلبہ دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، عاقبت تقوی کی ہے، یعنی جو بندہ متقی ہے اس کے لیے عاقبت ہے۔ میں آپ کو پھر دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں، یہاں عاقبت سے مراد صرف آخرت نہیں ہے۔ امام کثیر نے اسی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عاقبت تقوی کی ہے، یعنی دنیا میں بھی انجام متقیوں کے پاس ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے، اور دنیا میں بھی آخر کار اللہ متقین کو غلبہ دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی اس دن بھی، قیامت کے دن بھی۔ قیامت کے دن بھی اللہ نے اپنے رسولوں کی مدد کرنی ہے اور مومنوں کی، اور دنیا میں بھی، یہ نہیں صرف آخرت میں اللہ نے مدد کرنی ہے۔ جنگ بدر میں اللہ نے غلبہ دیا کہ نہیں دیا؟ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے آزمائشیں دیکھی مکہ مکرمہ میں، اللہ نے غلبہ دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے یوم فرقان بنایا کہ نہیں بنایا؟ اللہ نے جنگ خندق میں غلبہ دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے جنگ خیبر میں غلبہ دیا کہ نہیں دیا؟ فتح مکہ کے موقع پر غلبہ دیا کہ نہیں دیا؟ پھر یورپ پر، روم اور فارس پر جنگ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے ہیں، آگے سے رومی نہیں آئے۔ ایک لحاظ سے مسلمانوں کو نفسیاتی غلبہ ہوا ہے،
پھر بعد میں حضرت ابوبکر حضرت عمر کے دور میں تو پھر باقاعدہ روم اور فارس پر بھی مسلمان غالب آ گئے. تو والعاقبۃ للتقوی، عاقبت انجام تقوی کا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے صحیفوں میں نصیحت کے بعد یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. اللہ نے صحیفوں میں یہ بات لکھی ہے، قرآن پاک میں، دیگر صحائف میں اللہ نے نصیحت کی باتیں بھی لکھی ہیں. نصیحت کی باتوں کے بعد اللہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. یہ دنیا کا انجام ہے کہ آخرت کا انجام ہے؟ یہ تو دنیا کا انجام ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے تم میں سے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ انہیں دنیا میں خلافت عطا کریں گے جس طرح اللہ نے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی. ہم آج کہیں کہ نہیں جی وہ تو صحابہ کے نام کے لیے تھا، صحابہ کے نام کو بڑا غلبہ ہوا، ہمیں آج غلبہ نہیں ہو سکتا، ہمیں بھی غلبہ ہوگا. شرط یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. تو انجام تقوی کا ہے، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت، دونوں میں. آخرت میں بھی متقی لوگوں کے لیے آخرت ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، غیر متقی لیے نہیں ہے. اور دنیا میں بھی انجام جو ہے وہ متقی لوگوں کا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی دیتے ہوئے فرمایا تھا، قسم کھا کے فرمایا تھا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے، اور آپ کے لیے جو آخرت ہے وہ اولا سے بہتر ہوگی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ جو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے آخرت اولا سے بہتر ہے، اس کا معنی یہ کیا جائے کہ آخرت سے مراد صرف آخرت ہے، قیامت کے بعد کی زندگی ہے؟ نہیں. آخرت کا مطلب ہے بعد والی زندگی. بعد والی زندگی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے. دنیا میں آپ کی جو بھی بعد والی زندگی آئے گی وہ پہلی زندگی کے مقابلے میں بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی. اللہ کی طرف سے انعامات پہ انعامات آتے رہیں گے دنیا میں بھی، اور آخرت تو پھر ہے ہی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ انسان کو پھر اتنا دیتا ہے کہ انسان راضی ہو جاتا ہے. جب دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، جب انسان اللہ کو راضی کرے تو اللہ انسان کو کیوں راضی نہیں کریں گے؟ اللہ انسان کو راضی کریں گے. وہی بات جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھی تھی. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ. انہوں نے کہا لولا یأتینا بآیۃ من ربی، کیوں نہیں وہ لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے. کافروں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے. اولم تأتihم بینۃ ما فی الصحف الاولی. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں آئی ان کے پاس روشن دلیل جو پہلے صحیفوں میں تھی، وہ روشن دلیل ان کے پاس نہیں آئی، وہ معجزہ ان کے پاس نہیں آیا جو پہلے صحیفوں میں تھا. یہ کافر کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا معجزہ جس کا ذکر پچھلے صحیفوں میں بھی ہے، وہ معجزہ انہوں نے نہیں سنا. اس معجزے کے بارے میں ان کو نہیں معلوم کون سا معجزہ جس کا ذکر پچھلے صحیفوں میں بھی ہے. قرآن کا ذکر پچھلے صحیفوں میں بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا قرآن جیسا معجزہ نہیں آیا؟ یہ پھر بھی کہتے ہیں کوئی معجزہ نہیں آیا. قرآن سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ قرآن جیسا معجزہ تو اللہ نے کسی نبی کو دیا ہی نہیں. اتنا بڑا معجزہ. اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے پاس وہ معجزہ نہیں آیا جس کا ذکر پچھلے سب صحائف میں موجود تھا. تورات میں بھی موجود تھا، انجیل میں بھی موجود تھا، دیگر صحائف میں بھی موجود تھا، قرآن کی صفات موجود تھی. کیا انہوں نے قرآن جیسا معجزہ نہیں دیکھا؟ پھر کہتے ہیں معجزہ نہیں آیا. اور پھر قرآن کے علاوہ اور کتنے معجزات. اصل میں جس نے نہ ماننا ہو اسے پھر جو ہے نا وہ کوئی چیز اسے فائدہ نہیں دیتی. جس نے ماننا ہو اس کے سامنے بہت سارے معجزات ہوتے ہیں. تو سورہ عنکبوت میں ہے کہ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتنی. قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجیے نشانیاں تو ساری اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین، میں تو واضح ڈرانے والا ہوں. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہی ایک معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے ان پر کتاب اتاری ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے. پہلی بات ہے کہ مجھ سے معجزوں کا تقاضا نہ کرو. معجزے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، میری طرف سے نہیں آتے. میرا کام ڈرانا ہے.
معجزے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ دوسری بات ہے تم کہتے ہیں معجزے نہیں آئے، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے لیے قرآن جیسا معجزہ کافی نہیں ہے؟ قرآن جیسا معجزہ ایک معجزہ اکیلا ہی کافی ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے، ایسا معجزہ میں نے بھی ذکر کیا اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ اللہ نے تمام انبیاء کو ایسے معجزے دیے جو وقتی تھے، جو ان کی زندگی تک تھے اور وقتی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی آج تک معجزہ ہے قرآن، ایسا معجزہ کسی نبی کو اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا قرآن جیسا معجزہ کافی نہیں؟ تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ معجزے نہیں آئے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ معجزے تو بہت سارے ہیں قرآن، اور اس کے علاوہ سینکڑوں معجزے اور بھی ہیں۔ چاند دو ٹکڑے ہوا، کافروں کے سامنے ہوا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ پتھر اور درخت اور جانور آ کے سلام کرتے تھے، کافروں کے سامنے یہ واقعات ہوتے تھے۔ اور وہ جو آپ خطبہ دیتے تھے اور جس ستون سے آپ لگ کے خطبہ دیتے تھے وہ بچے کی طرح رونا شروع ہو گیا، اور جو ہے آپ کی انگلیوں مبارک سے فواروں کی طرح پانی نکلا، اور دیگر معجزے، سینکڑوں معجزے۔ جس نے ماننا نہ ہو اس کے لیے سینکڑوں معجزے بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک معجزہ کافی ہے قرآن، تو کیا وہ معجزہ کافی نہیں جس کا ذکر پرانے صحیفوں میں گزر چکا ہے؟ چلیں جی وقت ختم ہو گیا ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحمه تحلو الحياة شوقا إلى